شہزاد اکبر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ کیس آپ لوگوں کی یادداشت کے لیے بتانا ضروری ہے کہ یہ کیس ایف آئی اے کا جو شروع ہوا جب شوگر کمیشن بنایا گیا، اور شوگر کمیشن نے جب مختلف کیسز فیکٹریز کو دیکھا تو اس میں رمضان شوگر مل کے کیسز میں کچھ منی لانڈرنگ اور بے نامی اکاؤنٹس کا پتہ لگا، اور اس کے نتیجے میں یہ پھر انویسٹیگیشن ہوئی، اور وہ انویسٹیگیشن جب سامنے آئی تو یہ تمام رمضان شوگر مل کو لے کے اس میں ان اکاؤنٹس کا پتہ چلا، اور اس کے اوپر وہ کیس بنایا گیا. اور منی لانڈرنگ چونکہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن ہے تو اس لیے ایف آئی اے نے کیس بنایا. اب بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ 2-4 روز پہلے شہباز شریف صاحب اور ان کے وکلاء لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کرتے ہیں کہ جی یہ تو معاملہ آلریڈی نیب میں چل رہا ہے، اور اس کے اوپر آنریبل کورٹ کا بڑا اچھا آبزرویشن تھا کہ نیب میں جو معاملہ چل رہا ہے وہ تو اور معاملہ ہے، اور آپ کی پٹیشن کے اندر بھی آپ نے دونوں کا کوئی تقابلی جائزہ تو دیا نہیں کہ کس طرح سے یہ سملر کیسز ہیں. کیونکہ پبلک میں وہ بار بار جا کے یہ کہتے ہیں، آپ جتنی وہ میڈیا ٹاکس کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہی کیس تو ہمارا ایف آئی اے میں چل رہا ہے، یہی کیس ہمارا نیب میں چل رہا ہے. ہم بارہا ان کو عرض کر چکے ہیں کہ آپ منی لانڈرر ہیں، یہ بات طے ہے. اب آپ نے ایک واردات چیچا وطنی میں کی ہے تو اس کا مقدمہ الگ چلے گا، دوسری پتوں کی میں کی ہے اس کا کیس الگ چلے گا، چوتھی واردات آپ کہیں اور کریں گے اس کا معاملہ الگ چلے گا. ہر آفینس جو ہے وہ سیپریٹ ہوتا ہے انلیس رینٹل اس کا آپس میں کچھ ہو. جو ایک ہی چیز اس کے اندر ربط ہے وہ یہی ہے کہ یہ منی لانڈرنگ آپ نے اس کیس میں بھی کی ہے جو نیب کے پاس ہے، اور اس میں بھی کی ہے. اور یہ بھی کمال حیرت کی بات تھی کہ ان کی طرف سے درخواست یہ تھی کہ شاید ان کا کیس نیب کو بھی بھیج دیا جائے. تو یہ بھی ان کی بڑی ایک نئی خواہش آ گئی ہے. کبھی کہتے ہیں ہمارا کیس نیب سے نکال دیا جائے، نیب بڑا برا ادارہ ہے، کبھی کہتے ہیں ہمارا کیس نیب بھیج دیا جائے. تو عدالت کے سامنے جب وہ کوئی یہ جواب نہیں دے سکے تو ان کو اپنی پٹیشن وہاں سے واپس لینی پڑی، ورنہ ایڈورس آرڈر آ سکتا تھا. تو اس لیے وہ کیس ان کا لاہور ہائی کورٹ سے ڈسمس ہو گیا. لہٰذا ان کا یہ جو کلیم پبلک میں ہے، بارہا یہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا تو جی ایک ہی کیس ہے، یہ ایف آئی اے والے بھی الگ چلا رہے ہیں، ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے، وہ فیل ہو گیا. اس لیے ان کی پوزیشن آج کی ڈیٹ میں، شہباز شریف کی پوزیشن چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہو یا قانونی سطح پہ ہو، وہ ہے ڈسمسڈ ایز وڈرون. جو درخواست بازی یہ اقتدار میں آنے کے لیے کرتے تھے وہ بھی ڈسمس ہو گئی، اور جو درخواست بازی عدالتوں میں ریلیف کے لیے کرتے تھے وہ بھی ڈسمس ہو گئی. اب ان کو جواب دینے ہیں. شہباز شریف صاحب نے عدالت میں جو جواب دینے ہیں وہ عدالت میں ایک اپنی لیگل اسٹریٹجی کے مطابق میں چلیں گے. مجھے یقین ہے یہ بڑا کوشش کریں گے معاملے کو ڈریگ کریں. انشاءاللہ تمام ادارے جو ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کو آگے چلائیں گے. لیکن کچھ جوابات دیکھیے، ہم ایک مہذب معاشرہ ہیں، مہذب معاشروں کے اندر جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے وہ ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کو کچھ جواب دینے چاہیے، اور انہوں نے وہ آج تک کبھی اس سوالوں کا جواب نہیں دیا. نہ انہوں نے، نہ ان کے کسی ترجمان نے آج تک 2-3 اگر آپ بیسک چیزیں ہی سمجھ لیں کہ آپ کم از کم اس کا جواب تو دیں. آج کوئی اسکینڈل بنتا ہے کسی اور کے اوپر تو اس سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ اس کا اسپیسیفک آپ کا کیا سٹانس ہے. وہ کوئی سٹانس نہیں دیتے. وہ ایک سٹانس دیتے ہیں جی کہ یہ کاروبار کا معاملہ جو ہے میرے بچوں سے پوچھا جائے. بھائی آپ کے بچوں سے کیسے پوچھا جا سکتا ہے؟ آپ نہ صرف ان کے والد ہیں بلکہ آپ اس وقت پنجاب کے چیف منسٹر تھے 10 سال کے لیے، اور انہی 10 سالوں میں یہ سارے معاملات ہوئے. جب آپ چیف منسٹر نہیں ہوتے، آپ کے بچوں کا کاروبار نہیں بڑھتا، آپ کم از کم اس سوال کا جواب تو دے دیں. آپ چیف منسٹر ہوتے ہیں تو رمضان شوگر مل جو آپ کے بچوں نے اپنی محنت سے نہیں بنائی، آپ خود پہلے اس مل کے سربراہ تھے. یہ مل آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ آپ کے بچوں نے محنت کر کے، کوئی سلمان شہباز نے جب آکسفورڈ سے ڈگری لی، پتہ نہیں کیسے لی، اس کو کوئی آکسفورڈ والوں نے ساتھ مل کی چابیاں نہیں دے دی تھی کہ رمضان شوگر مل بیٹا جا کے چلاؤ اور وہاں منی لانڈرنگ کرو. یہ مل آپ کی بنائی ہوئی ہے. یہ آپ کی بنائی ہوئی مل کے اندر یہ ساری منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اور آپ کی وجہ سے ہوئی ہے. کیونکہ آپ چیف منسٹر تھے تو آپ کے مل کے اکاؤنٹس کے اوپر ایس ٹی آر جنریٹ نہیں ہوتی تھی. آپ چیف منسٹر تھے تو بینکرز بھی آپ سے سوال نہیں کر سکتے تھے کہ یہ پیسہ کہاں آ رہا ہے، اس کا سورس کیا ہے، اس کا ڈیسٹینیشن کیا ہے. آج کوئی بھی ہم میں سے جا کے اگر بینک میں 50,000 سے اوپر کی ٹرانزیکشن کرتا ہے تو 4 سوالوں کا 6 سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے. اس سے بڑی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو آپ کو ڈاکومنٹری ثبوت دینا پڑتا ہے، بھائی پیسہ کہاں سے آیا، کدھر گیا ہے. یہ کیا معاملہ تھا کہ کیا آپ کا جو
سیاست سے جن کا تعلق نہیں تھا، سلیمان شہباز یا حمزہ تو سیاست میں تھا، کیا وہ اتنے زیادہ زوراور تھے کہ ریگولیٹرز ان کے سامنے بولتے نہیں تھے؟ ان کا سارا زور آپ کے چیف منسٹر ہونے کی وجہ سے تھا۔ اور ایک اور سوال جس کا شہباز شریف صاحب ابھی جواب نہیں دیتے، اور ان کو عوام کے سامنے بھی جواب دینا ہوگا، کہ یہ جو اورنگزیب بٹ والا معاملہ تھا، یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے گلزار کے اکاؤنٹ میں، جو کہ ایک پی این ہے آپ کے، اس میں کیسے جمع کروائے پیسے؟ جو وہ کہتا ہے کہ وہ پیسے تو اس نے آپ کو دیے تھے، اور وہ پیسے اس اکاؤنٹ میں جمع کرانے والا مسرور انور جو آپ کا کو ایکیوزڈ ہے، اور نیب کے کیس میں بھی کو ایکیوزڈ ہے، کیونکہ وہ واحد شخص ہے جو گلزار کے اکاؤنٹ میں وہ چیک جمع بھی کراتا ہے، وہاں سے کیش بھی نکالتا ہے، اور آپ کے ذاتی اکاؤنٹ میں، شہباز شریف کے ذاتی اکاؤنٹ میں کیش جمع بھی کراتا ہے۔ تو کیا یہ سوال کا جواب شہباز شریف صاحب دے سکتے ہیں کہ مسرور انور یہ کیا، کس کی انسٹرکشن کے اوپر گلزار کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالتا تھا اور شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کراتا تھا؟ آپ ایک سیاسی لیڈر ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ گھنٹہ گھنٹہ قوم کو بھاشن دیتے ہیں، ہمیں اسمبلی میں بھاشن دیتے ہیں، آپ اس گھنٹے میں سے صرف 3 منٹ اس بات پہ خرچ کر دیجئے کہ یہ لوگ کون ہیں، ان سے آپ کا تعلق کیا ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو کلیریفائی کرنا ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم وہ جو برطانیہ کے وزیر اعظم نے کیا ہے، وہ جو 2 دن پہلے اس نے پارلیمنٹ کے سامنے معافی مانگی ہے کہ وہ پارٹی تھی یا نہیں تھی، سرکاری تھی یا غیر سرکاری تھی، مجھے نہیں پتا، میں اس میں گیا تھا کہ نہیں گیا تھا، تو میں معافی مانگتا ہوں۔ کم از کم یہ بتا دیں، پیسے تو آئے ہیں آپ کے اکاؤنٹوں میں اور آپ کے بے نامی اکاؤنٹوں میں، قوم کو بتا دو دیں۔ بورس جانسن جیسی بات کر لیں جی کہ مجھے نہیں پتا تھا۔ دیکھو میں تو کہہ رہا ہوں کسی طریقے سے کوئی اس کا جواب، آپ دنیا کی ہر بات کر لیتے ہیں لیکن آپ اس کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ تو اب انشاءاللہ یہ چلان دوبارہ آگے داخل کیا جائے گا، اور گائے بگائے میں آپ کو اس سے آگاہ بھی کرتا رہوں گا جو لیگل پوزیشن ہے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی جو پوزیشن ہے، میں پھر تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ یہی ہے، ڈسمسڈ ایز وڈران۔ لگتا ہے آپ نے میری پریس کانفرنس پوری سنی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ ایف آئی اے نے جب چلان عدالت کے حکم کے اوپر بینکنگ کوڈ میں جمع کرایا تو ساتھ اس کے ایک درخواست جمع کرائی کہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے، تو کورٹ نے آج ایف آئی اے کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کر لی اور کہا کہ جی ہماری عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے، آپ پھر دوسری عدالت میں چلے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مجھے ایف آئی اے کو اور ان کی لیگل ٹیم کو انعام دینا چاہیے کہ انہوں نے عدالت کے سامنے صحیح سٹانس لیا، اور شہباز شریف اور ان کے مہنگے ترین وکلاء ناکام ہوئے۔ دیکھیں، جو شہباز شریف نے، سب سے پہلی تو بات ہے کہ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عدالت کے حکم کی کیا وہ پاسداری کی گئی، کیونکہ جب کیبنٹ کی طرف سے بھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ یہ انسٹرکشنز پاس ہوئی ہیں لیگل ٹیم کو، اٹارنی جنرل صاحب کو، کہ کیونکہ اس مقدمے میں فیڈرل گورنمنٹ پارٹی تھی، کیونکہ وفاقی کابینہ نے نواز شریف کو جانے کی ایک دفعہ اجازت دی تھی، اس میں ایک شرط تھی کہ آپ مشیر داخلہ شہزاد اکبر پریس کانفرنس کرے۔ ادھر بینکنگ کوڈ لاہور